جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کیا، اسے ہدایت دی، اور انسان سے فرمایا لا تعلمون شیئا۔ پھر یہ بڑی محنت کرتا ہے، کوئی دنیا میں بہت اونچا جاتا ہے، کوئی دین کے علوم میں بہت اونچا جاتا ہے۔ اس پر ایک آیت اللہ نے پھر بیان فرمائی ہے وما اوتیتم، اوتیتم میں ہماری محنت کی نفی اللہ کر رہا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے نہیں لیا۔ وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے۔ پھر من العلم، تھوڑا سا علم، من تبعیض کے لیے ہے، جو تمہیں تھوڑا سا علم ملا ہے۔ پھر اس کے اوپر تاکید الا قلیلا، تھوڑے کا بھی تھوڑا ہے۔ تو اس پر کوئی آدمی کیا فخر کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں، علامہ ہوں۔ اور یہ علم اور یہ قرآن علم کا منبع ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے تورات اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائی، زبور اپنی زبان سے نہیں، انجیل اپنی زبان سے نہیں، قرآن کی اللہ نے خود تلاوت فرمائی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو ایک فتنہ اٹھا تھا مخلوق، قرآن مخلوق ہے، تو کتنے علماء قتل ہوئے۔ مامون، پتہ نہیں آپ لوگ منطق کیوں پڑھاتے ہو؟ مامون منطق کو لانے والا ہے، مامون، اور حافظ الحدیث تھا اور حافظ القرآن تھا، اور منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہو منطق پڑھ کے دین سمجھ میں آتا ہے؟ گندے پانی سے وضو ہو سکتا؟ یہ تو گندگی ہے سر، اس کو تو یونان والے بھی بھلا چکے ہیں، آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ مامون کو گمراہ کر دیا بشر مریسی نے، وہ منطق میں بہت آگے چلا گیا، تو اس کے عقلی دلائل سے مامون متاثر ہو گیا، اور اس نے کتنے علماء قید کیے، کتنے شہید کیے۔ امام شافعی نے حیلہ کر کے اپنی جان بچائی۔ مامون نے کہا ما تقول فی القرآن، مامون نے بلایا امام شافعی کو، ما تقول فی القرآن، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ تو انہوں نے زبردست توریہ کیا، تعنینی، اس کا ایک مطلب ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو، دوسرا مطلب ہے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، تعنینی۔ انہوں نے کہا نعم، قال مخلوق، کا مخلوق، نہ آگے نہ پیچھے، بس ایک لفظ بولا مخلوق۔ فخلا سبیلہ، کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے مذہب پر ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور مصر جا کے پناہ لی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مامون جیسا حافظ الحدیث اور حافظ القرآن اور خیر القرون کے دور میں وہ منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی واتبع ہدی اخیک فی القرآن، معتصم کو۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ تو اس وقت احمد بن ابی داود تھا مفتی۔ بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، زبیدہ ہارون کی بیوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ جب نہر زبیدہ اس نے کھدوائی تھی، مینا میں اس کے آثار اب بھی ہیں، مینا میں پہلی کدال جب پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا تو رنگ پیلا زرد ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے
کہا کہ میرے برابر قریب میں بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے۔ اس کے جھٹکے کی آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ کہنے لگا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں جان لے لے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے کھا کے آدمی مر جاتا ہے، تو آ جا۔ 60 کوڑے مارے۔ اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو بلاتا، وہ 2 کوڑے مارتا، اس کو ہٹا کے پھر دوسرے کو تازہ کو بلاتا، وہ 2 وہ مارتا۔ اس طرح 30 آدمیوں نے 60 کوڑے۔ تو آپ پر غشی سی تعریف تھی۔ تو احمد بن ابی داؤد نیچے آیا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر و مخلوق ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ معتصم اسی پہ مر گیا۔ پھر واسق کا دور آیا۔ یہ تینوں ہارون کے بیٹے تھے، مامون، معتصم، واسق۔ واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی۔ مراسی میں آج اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مسخرہ اس کے دربار میں، جیسے ہمارے ذمہ داروں کے ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے اس روایت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ باقی تو ڈیرے ویران ہو گئے ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو رجا کے بھیجتا ہوں۔ تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین عظم اللہ اجرک فی القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا وما بالقرآن، قرآن کو کیا ہوا ہے؟ مات القرآن، قرآن مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے، اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا ویحک، تیرا ستیہ ناس ہو، کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہ نعم القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت ومات القرآن۔ بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن مخلوق ہے، ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس ایک نکتے نے واسق کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، نہ اپنی دعوت کو ختم کیا۔ متوکل جب آیا تو اس نے پھر معتزلہ کا خاتمہ کیا اور ان کو حکومت سے نکالا۔ تو علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے، لا یحویہ مقام ولا یشتمل علیہ غمان، هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فلیس بعدہ شیء، هو الظاہر فلیس فوقہ شیء، هو الباطن فلیس دونہ شیء، قبل کل شیء بعد کل شیء فوق کل شیء دون کل شیء ولیس کمثلہ شیء۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام راضی نے 30 جلدیں لکھ دیں، کوئی 30 کروڑ جلدیں لکھ دے تو بھی اس کے مطالب معانی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جیسے آپ نے وہاں بورڈ لگایا ہوا نا، جامعہ امدادیہ، پچھلی دفعہ میں ملنے آیا تھا تو میں آگے ہی نکل گیا، کوئی بورڈ ہی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا آج تو انہوں نے ضرور لگایا ہوگا کیونکہ ان کا اپنا اجتماع ہے، تو واقعی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بورڈ جامعہ امدادیہ نہیں ہے، وہ امدادیہ کا راستہ بتا رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ پتہ بتا رہے ہیں کہاں جانا ہے۔ وہاں پہنچیں گے تو ہم نے قرآن کو پا لیا، اگر ہم وہاں نہیں پہنچے تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، ابن القیم نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے،
اور کوئی نہیں۔ اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، محفل بھی ہمیشہ لگے گی، جس سے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ضربہ یضربو کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ضربہ ضربہ۔ مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا، کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں۔ میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتنا ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا۔ 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں، ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا۔ اور 2 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں، ضرب زید ضرب زید ضرب زید عمرا۔ یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضرب کی بجائے کوئی اور لے آؤ۔ چلو اکلا ہی لے آؤ، مولویوں نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے، اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو، ضرب ضرب ضربو ضربت۔ علامہ منفلوطی گزرے ہیں، مصر کے بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا، عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داؤد، اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ۔ تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی تو ضرب زید عمرا۔ تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا، کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے، ویسے مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو قید کر دو، قید کر دو۔ قید ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، 18 علماء قید ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا، پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ شام سے ایک عالم بلوایا تو تھوڑے سمجھدار نکلے، انہوں نے پوچھا چکر کی یہ جڑا جاندہ قید ہو جاندہ ہے؟ کہا جی یہ زید اور عمر کا چکر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب مثال تو اس کے پاس بھی یہی تھی، تو اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا۔ تو نے پھر جوش میں کہا کیا واقعی مارا ہے؟ کہا جی بالکل مارا ہے۔ کیا مارا ہے؟ کیوں مارا ہے؟ کیا قصور ہے؟ کہا بڑا بدماش ہے، بڑا بدماش ہے۔ اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا داؤد۔ داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے نام کے ساتھ 2 واو لکھی جائیں؟ ایک واو لکھی جاتی ہے، دوسری کا یوں وہ بنا کے نشان۔ آپ کے نام میں 2 واو ہیں اور عمر میں 1 واو ہوتی ہے۔ اس بدماش نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نام کی واو چرا کے اپنے ساتھ لگا لی ہے، عمر بن گیا ہے۔ اس نے تو آپ کا نام چرا لیا ہے تو اس کے تو ہو ٹھکائی ہونی چاہیے، سکے لتر مارو ہے نا۔ وہ کہنے لگا ہیں اچھا تو کسی مولوی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا؟ وہ آپ سے ڈر گئے تھے، میں تو انہوں کھلی گل کر دی تھی۔ کہتے چلو ٹھیک ہے، انہوں ہی چھاڑ دیا تو تنوں ہی نام دینا۔ تو جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ جب میں نے جلالین پڑھی تو اس کے ساتھ ہدایہ ثالث تھا جو ویسے ہی دماغ کھا جاتا ہے۔ عام طور پہ آج کل تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا نہ پڑھانے والے کو۔ ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ زیادہ وقت ان کا تبلیغ میں گزرا اور پھر ان کو مدرسے رائمنڈ میں بٹھا لیا
اب جہاں کہیں اٹکتے وہ کہتے اجتہاد کرو، جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مشکات کے 2 سبق، پھر جلالین 2 طرف سے۔ تو یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک ایک لفظ کے لیے اسماعیل رحمہ اللہ بدوؤں کے ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ یہ اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں۔ متاع وما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع الدنیا، متاع۔ تو وہ کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح کہ عرب کا بدو متاع کا کیا مطلب لیتا ہے۔ وہ چلتا رہنا دے ٹھاڈے بڑی۔ تو ایک قبیلے میں پہنچ گئے، 2 مہینے رہے، کوئی بولا ہی نہیں متاع۔ تو ایک دن خیمے کے باہر بیٹھے تھے اور وہ بدو کی عورت، وہ ہوتی ہے نا ٹاکیاں جس سے برتن صاف کرتے ہیں، ایسے بنا لیتے ہیں گول سا، تو اس سے برتن صاف کرتے ہیں، اس میں سے وہ جو گھی لگا ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں، وہ کالی پیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہ صاف کر کے ایسے رکھی تو اس میں گھی کی خوشبو تھی، تو پیچھے سے کتا آیا اور منہ میں ڈال کے چلا گیا۔ تو وہ کہنے بدو عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا اخذ المتاع ففر۔ تو اسماعیل کہنے لگے وجدت واللہ، مل گیا مل گیا مل گیا، مطلب مل گیا۔ اس طرح تحقیق کرتے تھے۔ ایک لفظ آتا ہے فدمدم علیہم ربہم، یہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ 1 سال اس لفظ کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ پھرتے رہے، 1 سال، چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے، رباعی ہے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ 1 سال، تم 1 سال میں ساری جلالین پڑھ لیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے، میں کوئی 30 مار خاں کوئی نہیں ہوں، میں نے بھی جلالین ایسے ہی پڑھی ہے۔ یہ تو بعد میں اپنے ذوق سے جو کچھ اللہ نے دیا اور دیکھا۔ تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، اور ہانڈی چولہے پر تھی اور اس پر ڈھکن تھا، تو نیچے سے ہانڈی میں شوربے نے جو جوش مارا نا، تو اس کی بھاپ سے ڈھکن اڑ کے ذرا پرے جا کے گرا۔ تو بدو نے زور سے آواز لگائی بیوی کو بتانے، دم دمت، ہانڈی دم دمت القدر، لیکن اس نے صرف کہا دم دمت۔ تو اسماعیل نے جوتا بھی نہیں پہنا اور کہا وجدت واللہ وجدت واللہ وجدت واللہ، اور پیدل بھاگتے بھاگتے بغداد پہنچے 1 لفظ کے لیے۔